اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈ فارم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 8 کلاس کا یہ 4تھ لیکچر ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مسئلہ نمبر 2 کمپلیٹ کر لیا تھا تقلید کے چیپٹر کا، اور اس میں یہ بات ہم نے ڈسکس کی تھی کہ جس مجتہد کی ہمیں تقلید کرنی ہے اس میں انیشلی 7 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، اور اگر مختلف مجتہدین کے درمیان آپس میں اختلاف ہے، ان کے فتوے الگ الگ ہیں، ان میں فرق ہے، تو ہمیں ایک 8ویں شرط بھی دیکھنی پڑے گی کہ جو مجتہد عالم ہوگا، یعنی کہ باقی مجتہدوں کی نسبت زیادہ ایکسپرٹ ہوگا خدا کا حکم سمجھنے میں، اس کی پھر ہم تقلید کریں گے۔ یہ 8ویں شرط ایڈ ہو جائے گی۔ اب جب یہ بات ہم نے طے کر دی تو یہاں پر ایک اور کویشچن ریز ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے تقلید کرنی ہے مجتہد کی، اور پھر بعض صورتوں میں وہ مجتہد عالم ہونا ضروری ہے، تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی انسان مجتہد ہے یا پھر سارے مجتہدوں میں سے وہ عالم ہے یا ایسا نہیں؟ ان ادر ورڈز، اگر مجھے مجتہد کو پہچاننا ہے یا پھر مجھے سارے مجتہدوں کے درمیان عالم کو پہچاننا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجتہد کو یا پھر عالم کو پہچاننے کے جو طریقے ہیں وہ بھی ہمیں شریعت میں بتائے گئے ہیں کہ کیا طریقہ، آپ کس طریقے کو فالو کریں گے اور مجتہد کو پہچانیں گے، یا پھر کس طریقے کو فالو کریں گے اور آپ عالم کو پہچانیں گے۔ اور مجتہد کو اور عالم کو پہچاننے کے جو طریقے ہیں وہ کامن ہیں، وہ سیم ہیں۔ اس لیے مسئلہ نمبر 3 کے سٹارٹ میں لکھتے ہیں مجتہد اور عالم کی پہچان 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ جب مجھے تقلید کرنی ہے مجتہد کی یا پھر مجتہدوں میں سے عالم کی، تو میں کیسے پہچانوں گا مجتہد کو کہ کون ہے مجتہد یا پھر کون ہے ان مجتہدوں میں سے عالم؟ اس کے لیے میرے پاس 3 طریقے ہیں۔ ان 3 طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقوں کو میں فالو کروں گا اور پھر میں پہچان لوں گا کہ مجتہد یا عالم کون ہے۔ پہلا طریقہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی انسان کو خود یقین آ جائے۔ اب کسی کو خود کیسے یقین آ سکتا ہے؟ اس کی اگزامپل میں دوں اگر، تو آپ ڈاکٹرز کی بات کر لیں۔ آپ کو جب بیماری ہوتی ہے، کسی کو انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے جاتا ہے علاج کروانے۔ جب ایک ہی ڈاکٹر ہوگا تو اسی ڈاکٹر کے چلا جائے گا۔ یہ ویسے ہی بات ہے کہ ایک ہی مجتہد ہوگا تو اسی مجتہد کی تقلید کر لیں گے۔ جب زیادہ ڈاکٹرز ہوں گے، سب اویلیبل ہوں گے، تو انسان سوچے گا کون سا زیادہ سب سے اچھا اور سب سے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے، میں اس کے پاس جاؤں۔ تو یہ ویسی اگزامپل ہے کہ میں عالم کی تقلید کروں۔ تو اب مجھے ایکسپرٹ ڈاکٹر کا پتہ لگانا ہے کہ یہ جو 3-4 ڈاکٹرز اویلیبل ہیں ان میں زیادہ ایکسپرٹ کون ہے۔ تو میرے پاس ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مجھے خود پتہ ہو کہ کون ایکسپرٹ ہے۔ مجھے کیسے پتہ ہو کون ایکسپرٹ ہے؟ ایسے پتہ ہو فار ایگزامپل کہ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں اور میں ان سارے ڈاکٹرز کو بھی جانتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کون سا زیادہ ایکسپرٹ ہے، جس نے زیادہ تگڑی پڑھائی کی ہوئی ہے اور وہ زیادہ اچھی طرح سے علاج کر لیتے۔ کون ذرا ہلکا ڈاکٹر ہے اور اس کا علاج اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو مجھے خود پتہ ہے، کیونکہ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں، میں نے اس کو بھی دیکھا علاج کرتے ہوئے۔ اے ہے، بی ہے، سی ہے، 3 آپشنز ہیں۔ میں اے کو بھی جانتا ہوں، اس کا بھی مجھے پتہ ہے کیسے علاج کرتے ہیں، کیسے دوائیاں دیتے ہیں۔ میں بی کو بھی جانتا ہوں، میں سی کو بھی جانتا ہوں، اور کیونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں مجھے پتہ ہے کہ بی جو ہے وہ زیادہ ایکسپرٹ ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے علاج کرتا ہے۔ تو اسی طرح مجتہدین میں کہ اگر مجھے پتہ کرنا ہے کہ کون مجتہد ہے یا کون عالم مجتہد ہے، تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ مجھے خود یقین آ جائے۔ مجھے خود کیسے یقین آ سکتا ہے؟ کہ میں خود بھی ایک عالم دین ہوں مثال کے طور پہ، اور میں اس مجتہد کو بھی جانتا ہوں کہ یہ کیسے فتویٰ دیتا ہے، اور میں اس مجتہد کو بھی جانتا ہوں کہ وہ کیسے فتویٰ دیتا ہے، اور میں اس تیسرے مجتہد کو بھی جانتا ہوں کہ یہ کیسے فتویٰ نکالتا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ ان تینوں میں سے ایکس کا طریقہ زیادہ صحیح ہے، اس میں غلطی کے چانسز کم ہیں، وائی اور زیڈ کے اندر ان کا طریقہ
ایکس سے ہلکا ہے اور ایکس کا طریقہ ان دونوں سے زیادہ اچھا ہے اور زیادہ تگڑا ہے، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ ایکس عالم ہے۔ یا پھر یہ کہ میں یہ تین بندے کھڑے ہیں اور کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ایکس اور وائی اور زیڈ مجتہد نہیں ہے بلکہ ایکس مجتہد ہے، میں خود جانتا ہوں کیونکہ میں ان کے طریقے کو دیکھ رہا ہوں اور میں خود ایک عالم دین ہوں اور میں اس کو جج کر رہا ہوں، تو اس طرح سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ کون مجتہد ہے یا پھر عالم ہے۔ یہ ہو گیا پہلا طریقہ۔ بک میں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 1، کسی انسان کو خود یقین آ جائے۔ خود کیسے یقین آئے گا؟ اگزامپل، مثلا وہ ایسا شخص ہو جو خود صاحب علم ہو، وہ خود صاحب علم ہے، ایک عالم دین ہے، اور مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ مجتہد اور عالم کو پہچان سکتا ہے۔ کیسے پہچان سکتا ہے؟ کہ وہ خود عالم دین ہے اور اتنا کوالیفائڈ ہے کہ وہ اے بی سی یا ایکس وائی زیڈ تینوں کے فتویٰ نکالنے کے طریقے کو دیکھتا ہے کہ یہ کیسے فتویٰ نکالتے ہیں قرآن اور حدیث سے، اور وہ خود کیونکہ عالم دین ہے تو وہ جج کر لیتے ہیں کہ یہ طریقہ سب سے بیسٹ ہے جو ایکس کا ہے، اور اس کا مطلب ایکس عالم ہے۔ یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ ہمارے پاس کیا ہے؟ دوسرا طریقہ جو ہمارے سلیبس میں ہے، اس کے 2 پارٹس ہیں۔ اس کا پہلا پارٹ یہ ہے کہ 2 شخص آئیں اور ہمیں بتا دیں کہ فلاں مجتہد یا عالم ہے، لیکن ان 2 بندوں میں 3 کوالٹیز ہونا ضروری ہیں۔ پہلی بات کہ یہ دونوں عالم ہوں، دوسری بات کہ دونوں عادل ہوں، عادل کی ڈیفینیشن گزر گئی، حرام کام نہ کرتے ہوں، واجب کام سارے کرتے ہوں، اور تیسری بات ان میں مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت اور ایبیلٹی بھی ہو۔ کیسے ان کے اندر ہوگی یہ ایبیلٹی؟ کہ یہ عالم تو ہوں، لیکن عالم ہونے کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں۔ ایک بالکل انیشل سٹیج ہوتی ہے، وہ نہیں پہچان سکتا مجتہد یا عالم کو، لیکن ایک عالم اس سٹیج کو پار کر لیتا ہے، اس سٹیج سے آگے چلا جاتا ہے، اور جب وہ تھوڑا زیادہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے پھر وہ مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے، ایبیلٹی آ جاتی ہے، اب وہ مجتہد یا عالم کو پہچان پاتے ہیں۔ تو پہلی بات وہ عالم ہوں دونوں بندے، دوسری بات عادل ہوں دونوں بندے، تیسری بات اس لیول کے عالم ہوں کہ ان میں مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت ہو، وہ مجتہد اور عالم کو پہچان سکتے ہوں۔ جب ایسے 2 بندے جن میں یہ تینوں باتیں ہیں وہ آئیں اور ہمارے پاس گواہی دیں اور ہمیں بتا دیں کہ فلاں صاحب ایکس صاحب مجتہد یا عالم ہے، تو ہم ان کی بات مان کر اس کو مجتہد یا عالم مان کر ایکس صاحب کو ان کی تقلید کر سکتے ہیں، لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ۔ وہ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ سیم ایسے ہی 2 بندے جو عالم بھی ہوں، جو عادل بھی ہوں، جو مجتہد کو پہچاننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، سیم ایسے ہی 2 بندے آ کر اس کے خلاف ہمیں کوئی بات نہ بتائیں۔ یعنی وہ یہ نہ بولیں کہ نہیں ایکس مجتہد یا عالم نہیں ہے بلکہ وائی مجتہد یا عالم ہے۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو نہ ہم پہلے 2 بندوں کی بات مانیں گے جو کہہ رہے تھے ایکس مجتہد یا عالم ہے، نہ دوسرے 2 بندوں کی بات مانیں گے جو کہہ رہے تھے وائی مجتہد یا عالم ہے۔ پہلے دونوں کی بھی دوسرے دونوں کی بھی کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے، اور یہ طریقہ اب ہم فالو نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی دوسرا طریقہ اپنا کر پتہ لگانا پڑے گا کہ کون مجتہد یا عالم ہے۔ یہ ہے دوسرے طریقے کا پہلا پارٹ۔ اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں، دوسرے پارٹ میں یہ ہے کہ 2 بندے ہمیں آ کے بتا دیں کہ مسٹر ایکس مجتہد یا عالم ہے، لیکن ان 2 بندوں میں 3 کوالٹیز ہونی چاہیے۔ پہلی بات عالم ہو، دوسری بات عادل ہو، تیسری بات مجتہد یا پھر عالم کو پہچان سکتے ہوں، ان میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ پہچان سکتے ہیں۔ اور ایسے 2 بندے جب آ کر ہمیں بتائیں گے تو ہم ان کی بات مانتے ہوئے اس بندے کی تقلید شروع کر دیں گے، لیکن ایک کنڈیشن ہے۔ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ سیم ان کوالٹیز والے 2 اور بندے آ کر ان کے اگینسٹ ہمیں کوئی بات نہ بتا دیں کہ نہیں ایکس نہیں ہے مجتہد بلکہ وائی ہے مجتہد، ایکس نہیں ہے عالم بلکہ وائی ہے عالم۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو نہ ہم پہلے والے 2 کی بات مانیں گے جو ایکس کا کہہ رہے تھے، نہ دوسرے والے 2 کی بات مانیں گے جو وائی کا کہہ رہے تھے، بلکہ یہ طریقہ ہمارے لیے یوزیبل نہیں رہے گا، ہمیں کسی اور طریقے کی طرف جانا پڑے گا تاکہ کسی اور طریقے سے پتہ لگائیں گے کون مجتہد یا عالم ہے۔ یہ ہو گیا پہلا پارٹ سیکنڈ طریقے کا۔ یہاں تک میں پڑھ رہا ہوں بک میں سے، پھر دوسرا پارٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 2، 2 ایسے عالم، یہ پہلی کنڈیشن، اور عادل اشخاص، یہ دوسری کنڈیشن،
جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کا ملکہ رکھتے ہوں یعنی ان میں یہ صلاحیت ہو، یہ ایبیلٹی ہو کہ وہ پہچان سکتے ہیں. یہ تیسری کنڈیشن. ان 3 کنڈیشنز والے 2 اشخاص کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں یعنی ہمیں آ کے بتائیں کہ وہ مجتہد ہے یا عالم ہے، تو ہم ان کی بات مان لیں گے. لیکن ایک کنڈیشن ہے، بشرطی کہ یہ ہے کنڈیشن، 2 اور عالم اور عادل ان کی تردید نہ کر دیں. تردید کا مطلب ہوتا ہے ان کی بات کو جھٹلا نہ دیں، ان کے اگینسٹ بات نہ کر دیں. کیسے اگینسٹ بات کریں گے کہ نہیں ایکس نہیں ہے عالم یا عادل یا مجتہد، بلکہ وائی ہے عالم یا مجتہد. تو ایسی صورت میں پھر ہم ان چاروں میں سے کسی کی بات نہیں مانیں گے. یہ ہو گیا پہلا حصہ، پہلا پارٹ دوسرے طریقے. دوسرا پارٹ جو دوسرے طریقے کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص آ کے ہمیں بتا دے کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کے بارے میں، لیکن وہ شخص ایسا ہو کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ قابل اعتماد ہو، ہمیں اس پر بھروسہ ہو کہ وہ سچ بولنے والا ہے، وہ غلط بیانی سے کام نہیں لیتا، اور دوسری بات یہ کہ وہ اہل خبرہ و اطلاع میں سے ہو. یہ ورڈ یوز ہوا ہے ہماری بک میں، اہل خبرہ و اطلاع. اہل خبرہ و اطلاع کسے کہتے ہیں؟ اہل خبرہ و اطلاع کسی بھی فیلڈ کے ایکسپرٹ کو کہا جاتا ہے. کسی بھی فیلڈ کے ایکسپرٹ کو اس فیلڈ کا اہل خبرہ و اطلاع کہا جاتا ہے. تو مجتہدین اور عالم کو پہچاننے کے حوالے سے ایکسپرٹ شخص وہ ہوتا ہے جو پہلی بات تو یہ کہ وہ خود عالم ہوتا ہے اور اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مجتہدین کو یا مجتہدوں میں سے عالم کو پہچان سکے. تو ایسا شخص اس فیلڈ کا ایکسپرٹ شمار ہوتا ہے جو مجتہد کو اور عالم کو پہچان سکتا ہو اور وہ عالم ہو خود. تو اگر کوئی ایک شخص جو اہل خبرہ و اطلاع ہے یعنی کہ عالم ہے اور مجتہد کو پہچان سکتا ہے، پلس یہ کہ وہ قابل بھروسہ بھی ہے، ایسا اگر ایک شخص بھی ہمیں کسی کے مجتہد ہونے کے بارے میں یا کسی کے عالم ہونے کے بارے میں بتا دے تو اس کا مجتہد یا عالم ہونا ہمارے نزدیک ثابت ہو جائے گا اور ہم اسے مجتہد یا عالم مان لیں گے. یہ دوسرے طریقے کا دوسرا پارٹ ہے. بک میں سے میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ کسی کا مجتہد یا عالم ہونا ایک قابل اعتماد اہل خبرہ و اطلاع شخص کے قول سے یعنی اس کے کہنے سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. یہ دوسرا طریقہ ہو گیا مکمل. اس کے بعد تیسرا طریقہ جو ہمارے پاس ہے یہ پتہ لگانے کا کہ کوئی مجتہد یا عالم ہے کہ نہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی عقلائی طریقے سے پتہ چل جائے. عقلائی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ عقلائی طریقہ یہ ہوتا ہے، عقلائی طریقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ طریقہ جس پر عام طور پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے کسی بھی بات کو پتہ لگاتے ہیں. اگر لوگوں کو کوئی بات پتہ کروانی ہے تو وہ نارمل لوگ جو معاشرے میں رہتے ہیں وہ اپنی کامن سینس کو فالو کرتے ہوئے کن کن طریقوں سے کسی بھی بات کا پتہ کروا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ وہی ہمارے ڈاکٹر کی اگزامپل میں، اگر انہیں ڈاکٹر کا پتہ لگوانا ہے کہ یہ 3-4 ڈاکٹرز میں سے کون سا زیادہ ایکسپرٹ ہے، تو لوگ عام طور پہ کیا کیا طریقے فالو کرتے ہیں؟ 3-4 لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جو اس کے پاس علاج کروا کے آ چکے ہوتے ہیں. تو 3-4 لوگوں نے اگر تعریف کر دی کہ ہاں ہمارا علاج بہت اچھا رہا تو وہ ان کی بات مان لیتے ہیں. تو اسی طرح مثال کے طور پہ 3-4 سکولز ہیں، کسی کو اپنے بچے کو اسکول میں ڈلوانا ہے تو وہ اس کو پتہ لگانے کون سا سب سے اچھا اسکول ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جو پہلے لوگوں کے بچے ان سکولز میں پڑھ رہے ہیں ان سے جا کے پوچھتے ہیں، 3-4-5 لوگوں سے پوچھتے ہیں. اگر وہ سب پیرنٹس آ کے تعریف کریں کہ نہیں ہمارا بچہ اسکول میں جا رہا ہے، اسکول کا اچھا رزلٹ آ رہا ہے، تو وہ اپنے بچے کو اسکول میں ڈلوا دیتے ہیں. تو عقلائی طریقے یہ طریقے ہوتے ہیں کہ نارملی اپنی عام روٹین میں لوگ ان طریقوں کو فالو کرتے ہیں کسی بھی چیز کا پتہ کروانے کے لیے. تو اسی طرح سے اب جب ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ مجتہد یا عالم کون سا ہے تو ہم ایسا کوئی سا بھی عقلائی طریقہ فالو کر لیں اور پتہ کروا لیں کہ مجتہد یا پھر عالم کون ہے. اس کی ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہے. مثال کے طور پہ جو اہل خبرہ لوگ ہوتے ہیں، اہل خبرہ کا ورڈ پیچھے والے مسئلے میں بھی گزرا، کہ جن کو نالج ہوا کرتی ہے اور ان کے پاس نیوز آتی رہتی ہیں کہ اس میدان میں اجتہاد کے اور عالمیت کے کیا چل رہا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں. تو کوئی ایسا بندہ جس کے پاس، ایسا ایک بندہ نہیں، ایسے 3-4 بندے جن کے پاس نیوز آتی جاتی رہتی ہیں،
ہم نے ایک سے پوچھا یار آج کل کون عالم چل رہا ہے، انہوں نے بولا ایکس. ہم نے دوسرے سے پوچھا بھائی صاحب آج کل کون عالم چل رہا ہے، انہوں نے بولا ایکس. ہم نے تیسرے سے پوچھا، انہوں نے بھی بولا ایکس. تو یہ 2-3 بندوں سے 4 سے ہم نے پوچھا، سب نے بولا کہ نہیں آج کل ایکس عالم چل رہے ہیں. تو ہم نے یہ ایک عقلائی طریقہ فالو کیا اور ہمیں اطمینان ہو جائے گا. عقلائی طریقے کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں ایسی ہی بات ہوگی. تو ہم نے یہ عقلائی طریقہ فالو کیا اور ہمیں اس کے بعد اطمینان ہو گیا کہ یہ تینوں چاروں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر ایکس عالم ہے تو وہی عالم ہوں گے. یہ تینوں چاروں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے ڈاکٹر سب سے اچھا ہے تو وہی سب سے اچھا ہوگا. یہ 5-6 پیرنٹس سے میری بات ہوئی، سب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچے اسکول میں جا رہے ہیں اور رزلٹ اچھا ہے تو اسکول کا رزلٹ اچھا ہوگا. تو عقلائی طریقے پہ چلنے کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی عقلائی طریقے کو فالو کریں اور ہمیں اطمینان پیدا ہو جائے کہ یہ شخص مجتہد یا عالم ہے تو ہم اس کی تقلید پھر کر سکتے ہیں. نمبر 3 یہ کہ انسان کسی عقلائی طریقے سے کسی شخص کے مجتہد یا عالم ہونے کا اطمینان حاصل کر لے. وہ کسی بھی عقلائی طریقے پہ چلے اور پھر اس کے بعد اس کو اطمینان ہو جائے کہ مسٹر ایکس مثال کے طور پہ مجتہد یا عالم ہے. اب اس کی ایک ایگزامپل دے لیں. مثلا کچھ ایسے اہل علم سے مراد ہے اہل خبرہ، جو خبر رکھتے ہیں، جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. وہ ہیں بھی اہل خبرہ پلس وہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور ان کی بات سے اطمینان بھی آ جاتا ہے. تیسری چیز یہ کہ وہ ان کی بات پر لوگوں کو اطمینان بھی آ جاتے ہیں. ایسے لوگ 3-4 لوگ ہیں جو اہل علم بھی ہیں، اہل خبرہ بھی ہیں، مجتہد اور نمبر 2 مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، نمبر 3 ان کی بات سے اطمینان بھی آ جاتا ہے. یہ کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں، یعنی ہمیں بتائیں کہ فلاں صاحب مجتہد یا عالم ہے. تو یہ ایک عقلائی طریقہ ہے جس پہ چل کے ہمیں اطمینان آ جائے گا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اور فلاں صاحب جو ہیں ایکس مسٹر ایکس وہی مجتہد اور یا پھر عالم ہیں. تو اس طرح ہم مجتہد اور عالم کا کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کو بھی معلوم کر سکتے ہیں. والحمد للہ مولانا رب العالمین.